بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ کی روحانی طبیعت کے مطابق درود شریف کی تلاش کا فارمولہ آج ہم جانیں گے کہ آپ کی روحانی طبیعت کے مطابق آپ کا درود شریف کون سا بنتا ہے اور کس درود پاک کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کر فیض یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا پیارا، بڑا اہم ہے اور بہت بڑا راز آج آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پر اہل درود لوگوں کے لیے، اہل علم اور اہل دل، اہل محبت لوگوں کے لیے۔ اہل محبت لوگ وہ جو درود شریف سے محبت کرتے ہیں، درود پاک کے ذکر کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور یاد ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دیکھیں، درود پاک کی دنیا ایک نورانی دنیا ہے۔ یہ محبت، سکون، برکت، رحمت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حسین راہ ہے جس میں داخل ہونے والا انسان اپنے دل کے اندر ایک عجیب سا نور، سکون اور روحانی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے درود شریف کی تعریف، اور ہر درود شریف اپنے اندر بے شمار برکتیں رکھتا ہے، انوار اور روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ ہر درود شریف پھول کی مانند ہے، ہر درود شریف خوشبو کی مانند ہے، اور ہر درود پاک نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت عکس ہے۔ یعنی کوئی سا بھی آپ درود شریف کا صیغہ پڑھتے ہیں نا اور اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں تو ہر درود شریف کی ایک الگ الگ تاثیر آپ کے وجود میں اترتی ہے۔ لیکن یہاں پر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سا درود شریف ہماری روح کے مزاج، ہماری باطنی کیفیت اور ہماری روحانی کیمسٹری کے مطابق ہے۔ اور اکثر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم کون سا درود پاک پڑھیں، یا کس درود شریف کو یا کس درود پاک کے صیغے کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تو انہی باتوں کا جو جواب ہے وہ آج آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ غور سے، دلوں سے سماعت فرمائیے گا، اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک بہت بڑا آپ کا انتخاب ہے، اور یہ انتخاب تو پھر آپ کا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ اب یہاں پر کون سا درود شریف ایسا ہے جس کے ذریعے ہمیں زیادہ سکون نصیب ہو، زیادہ فیض ملے، زیادہ برکتیں اور زیادہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو؟ تو یہ اکثر سوال جو ہے نا وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ایک بات کلیئر کر لیں اپنے ذہنوں میں، یہ بات بالکل ذہن نشین کر لیں کہ تمام درود شریف باعث رحمت ہیں، تمام درود پاک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہر دوا ہر مریض پر یکساں اثر نہیں کرتی نا، اسی طرح ہر درود شریف کی تاثیر ہر شخص پر ایک جیسی ظاہر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو درود ابراہیمی سے خاص فیض نصیب ہو جاتا ہے، بعض کو درود خضری سے روحانی انوار ملتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قلبی سکون اور عشق رسول کی دولت نصیب ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں پر دوسرے درود شریف کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی درود رحمت ہو گیا، درود مختصر ہو گیا، درود نور ہو گیا، مختلف بے شمار جو صیغے درود پاک کے ہیں وہ ہر ایک کی زندگی میں ایک الگ مقام اور منفرد ایک مقام رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اہل دل جو ہیں، اہل درود جو ہیں، فرماتے ہیں کہ روح کی بھی ایک کیفیت، ایک مزاج اور ایک خاص کیمسٹری ہوتی ہے، یعنی ہر انسان کی جو اس کے اندر موجود روح ہے اس کا اپنا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ جب کوئی درود شریف انسان کی روحانی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے نا تو پھر وہ درود شریف انسان کے دل پر اترنے لگتا ہے، آپ کا قلب منور ہونے لگتا ہے، آپ کی روح اس درود پاک کو پڑھ کر سرشار ہونے لگتی ہے، زبان پر جاری ہونے لگتا ہے وہ درود پاک، اور انسان کے اندر ایک عجیب کشش جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک نہایت خوبصورت روحانی طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی روح کی کیمسٹری کے مطابق کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیسے تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ خاص درود پاک آپ کی روحانی کیفیت کے
مطابق ہے تاکہ آپ کو فیض جلدی بھی ملے، برکتیں نصیب ہوں، سکون آپ کو حاصل ہو۔ اب اس بات سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ درود پاک جو ہے وہ آپ کی روح سے کس حد تک مناسبت رکھتا ہے۔ اب یہ طریقہ ذرا سمجھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، بڑا مؤثر اور روحانی طریقہ ہے کہ کون سا درود شریف آپ کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، کس درود پاک کا ذکر آپ کو زیادہ کرنا چاہیے جو آپ کی روح کی کیمسٹری کے مطابق ہو جائے۔ سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 5 ایسے درود شریف منتخب کر لیں۔ ویسے تو بے شمار درود پاک ہیں، لیکن آپ کو جو زیادہ آپ کے کلوز ہیں، جن کو زیادہ آپ درود پاک اکثر اپنے ورد میں رکھتے ہیں، وہ 5 آپ منتخب کریں۔ مثال کے طور پر درود ابراہیمی ہو گیا، درود خضری، درود قرب مصطفیٰ، درود نور، درود رحمت، درود مختصر، یعنی کوئی سے بھی 5 درود پاک آپ نے منتخب کر لینے ہیں جن کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل رہتا ہو یا جنہیں آپ کبھی نہ کبھی ورد کرتے رہے ہوں۔ تو 5 آپ نے درود شریف منتخب کر لیے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے، وہ یہ کہ پھر ایک ہفتے کے لیے ایک روحانی ترتیب قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک منتخب درود، یعنی جو 5 آپ نے کیے ان میں سے ایک درود پاک آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کی جتنی آپ اپنی سہولت کے مطابق اپنی تعداد رکھنا چاہتے ہیں، گنتی رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ ظہر کے بعد آپ کا جو دوسرا منتخب کردہ درود پاک ہے یعنی درود خضری آپ پڑھ لیں اپنی سہولت کے مطابق۔ عصر کے بعد یعنی نماز عصر کے بعد درود قرب مصطفیٰ اپنی سہولت کے مطابق پڑھ لیں۔ مغرب کے بعد کوئی دوسرا یعنی درود رحمت آپ پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد اسی طرح سے آپ درود نور پڑھ لیں۔ تو یہ جب تسبیح پوری ایک ہفتے آپ کریں گے نا، مختلف درود پاک کی 5 جو آپ نے جن کی طرف آپ کا دل دماغ روح زیادہ مائل رہتی ہے، وہ 5 درود شریف آپ نے اس طرح سے ترتیب کے ساتھ پڑھ لینے ہیں روزانہ ہر نماز کے بعد، جتنی آپ کی آسانی کے ساتھ۔ اب اس معمول کو آپ نے کم از کم 7 دن تک پابندی، محبت، یکسوئی، توجہ اور تعظیم کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ اس دوران اپنے اب دل کی کیفیت کو آپ نے محسوس کرنا ہے۔ غور کریں، مشاہدہ کریں کہ کون سا درود شریف آپ کے دل کو زیادہ سکون دیتا ہے، کس درود شریف کے دوران آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، روح میں نورانیت محسوس ہوتی ہے اور زبان خود بخود اس درود شریف کی طرف مائل رہتی ہے۔ یعنی ایک ہفتے تک جو آپ نے ایک ترتیب بنائی، اپنے 5 منتخب کردہ درود شریف آپ نے پڑھنے شروع کیے، تو ان میں سے اب ایک پورا ہفتہ معمول جب آپ بنا لیں گے نا، تو اب اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کس درود پاک کی طرف آپ کا جو ذہن ہے، دل ہے، دماغ ہے، وہ زیادہ مائل ہو رہا ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، کبھی کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، اپنی روح کے مطابق درود پاک منتخب کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کتنی برکتیں، کتنا فیض، کتنا روحانی سکون آپ کو ملتا ہے۔ اور ایک ہفتے کے بعد نا یقیناً اکثر انسان پر یہ راز کھلنے لگتا ہے کہ اس کی روح کس درود شریف کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اب یہ چیزیں تو آپ نے خود جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لینی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک مخصوص درود شریف بار بار آپ کی زبان پر آ رہا ہے، دل اسی کی طرف کھنچ رہا ہے اور اس کے پڑھنے میں ایک خاص سرور محسوس ہو رہا ہے۔ یہی وہ درود شریف ہوتا ہے جو آپ کی روحانی کیمسٹری کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ایک درود پاک آپ کا بار بار آپ کی زبان پر آ رہا ہے، یا آپ کا دل دماغ، توجہ آپ کی یا دھیان آپ کا اس درود پاک کی طرف زیادہ ہو رہا ہے نا، تو سمجھ جائیں کہ یہ درود شریف آپ کی روح کے مزاج، طبیعت کے مطابق آپ کو مل گیا۔ یعنی آپ نے تلاش کر لیا وہ درود شریف جو آپ کی روحانی کیفیت کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب انسان اپنی روحانی مزاج کے مطابق درود شریف کو اختیار کر لیتا ہے نا، اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اور پھر ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں محبت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب روحانی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ پھر یہاں سے آپ کے روحانی فیض کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ درود پاک نے ہمیں وہ اتنا کچھ نوازا کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور اور گمان بھی نہیں کیا تھا۔
تو یہ ہے درود پاک کو اپنی روحانی کیفیت اور مزاج کے مطابق انتخاب کرنا درود پاک کا، اور پھر اس کو اتنی تعداد میں پڑھنا کہ فیض آپ کی زندگیوں میں جاری ہو جاتا ہے، اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دلوں میں بڑھتا ہے، عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، دعاؤں میں تاثیر آتی ہے، زندگی میں برکت محسوس ہوتی ہے، انسان کے ظاہر اور باطن میں نورانیت آنے لگتی ہے۔ تو جتنا آپ درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی یہ سفر آپ کا روحانیت سے بھرپور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک خاص طریقہ تھا، مخصوص طریقہ تھا، آسان طریقہ ہے اپنی روحانی مزاج کے مطابق درود پاک کو انتخاب کرنا، اور پھر اس کی لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں درود پاک پڑھنا۔ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا کرے درود پاک پڑھنے کی، اور جب آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک خوبصورت درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنا سکیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ گزریں گے نعت پڑھتے ہوئے پل صراط سے، دے گا قدم قدم پہ سہارا درود پاک کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔